شانزے کے لیے پریوش اور بازل کو ایک ساتھ دیکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ جب بھی ان کو ایک ساتھ دیکھتی تھی اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے۔ حسد اور جلن سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ طیبہ بیگم اسے سمجھا چکی تھی سب، مگر وہ صبر سے کام لینا نہیں جانتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جلد از جلد بازل کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اپنے کالج کے ایک دوست سے ملنے جا رہی تھی جس کا جرائم پیشہ لوگوں سے گہرا تعلق تھا۔ شانزے نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں پریوش کو اپنے راستے سے ہٹائے گی، چاہے اس کے لیے پریوش کو جان سے بھی نہ مارنا پڑے، وہ کر گزرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مدد اس کا وہی دوست کر سکتا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد وہ اب اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا اور پریوش سے بازل کی جان چھوٹ جائے گی۔ پریوش اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب طیبہ بیگم کچن میں آئی تو مہارانی صاحبہ کو یاد آ گیا کہ اس گھر میں کچن بھی ہے۔ کیا آپ چائے لیں گی آنٹی؟ پری نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں لینا، تم نے اپنی اداؤں سے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، مجھے قصوروار مت ٹھہرائیں۔ نہ مجھے بازل پسند نہ یہاں رہنا، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پری تیز بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ طیبہ بیگم نے سر جھٹکا۔ دیکھ لوں گی میں، تم رہنا بھی چاہو گی مگر وہ رہ نہیں سکو گی یہاں۔ میں بزنس کی ایک ڈیل کرنے دبئی جا رہا ہوں، کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا۔ پریوش کو بتاتے ہوئے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، بس اتنا کہ میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا زیادہ وقت دادوں کے ساتھ ان کے روم میں گزارو۔ پریوش کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے کپڑے رکھتا دیکھنے لگی تھی۔ کپڑے رکھ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اور کچھ نہیں تو الوداع ہی کہہ دو اچھے سے۔ مجھے الوداع کہنا پسند نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو کہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تو وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ بازل کھڑا ہوا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ پریوش ٹیرس پر کھڑی سے ہی جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آہستہ سے چلاتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ سائیڈ مرر سے پری کا عکس غائب ہو گیا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی شاید دوری ہی ہوتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قربت کتنی اہم ہوتی ہے۔ بازل کی گاڑی بنگلے سے باہر نکلی تو پری نے گہرا سانس لیا۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی وہ اس کی مرضی کے ہرگز نہیں تھے۔ بازل کی بڑھتی پیش قدمی اسے حیرانگی میں مبتلا کر رہی تھی اور ڈرا بھی رہی تھی۔ بلا شبہ بازل خوبرو مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کا حسن رکھتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ بازل کی موجودگی اسے پسند نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بازل کی پرفیوم کی مہک ابھی تک کمرے میں موجود بازل کا پتہ دے رہی تھی۔ پری نے گہرا سانس لیا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے ٹی وی آن کر لیا، مگر یہ کوشش بے سود رہی۔ گزشتہ رات کی بازل کی گستاخیوں کا اثر اب تک پری کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ بازل کا لمس، اس کے لبوں کے گرم بوسے پری کو محسوس ہوا جیسے اس کی غیر موجودگی میں پری کے بدن پر سلگنے لگے تھے۔ اس نے ایک جھوری سی لی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار مجھے، میں کیوں خواہ مخواہ سے سوچے جا رہی ہوں؟ پری نے خود کو ٹوکا تھا۔ مگر وہ تو گویا جانے کے بعد بھی وہیں موجود تھا۔ پری نے سر جھٹکا اور شاور لینے چلی آئی، شاید پانی اس کے بدن پر جلتے بازل کی دیوانہ وار بوسوں کی تپش کو ٹھنڈا کر سکے۔ بے لباسی کے بعد وہ کہیں دیر خود کو دیوار پر لگے بڑے آئینے میں گھورتی رہی تھی۔ وہ حسین تھا اور بدن تو گویا قیامت تھا، زرخیز اور بھرپور۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ آنکھیں بند کر کے بھیگتی رہی تھی، مگر اسے محسوس ہوا تھا جیسے بازل کی یادوں میں بھیگ رہی ہے۔ شاور لے کر وہ ٹاول باندھ کر روم میں آ گئی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ پری نے موبائل اٹھایا، بازل کا میسج تھا۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور جواب لکھا، نہ کرے مجھے یاد، سانسوں اور یادوں پر اختیار کہاں ہوتا ہے۔ جواب فوراً ہی آیا تھا۔ وہ موبائل کو دیکھنے لگی تھی۔ دوبارہ اسکرین پر میسج، کیا کر رہی ہو؟ شاور لیا۔ جلدی میں ٹائپ کر کے سینڈ کرنے کے بعد پری کو احساس ہوا اسے یہ تو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اکیلے کہو تو کمپنی دینے آ جاؤ تمہیں، پانی بچانا بھی تو ضروری ہے۔ جا کر اپنا کام کریں جس کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
وہ سینڈ کر کے پھر پچھتائی تھی۔ اب تو اسے پکا لگ گیا کہ میں اسے یاد کر رہی ہوں۔ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا میں کہیں، کہو تو ساتھ چلتے ہیں، اس بہانے مزید قربت اور تنہائی بھی مل جائے گی۔ وہ شوخی میں تھا۔ پری نے تصور میں بادل کا چہرہ دیکھا تھا۔ پری نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں جلدی لوٹوں گا، اس کا میسج آیا تھا۔ پری نے موبائل رکھ لیا اور کپڑے پہننے لگی۔ وہ اتنے دنوں سے والدین کی قبروں پر نہیں جا سکی تھی۔ کپڑے پہن کر وہ نیچے آئی۔ میری شہزادی، دادو نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ دادو، میں امی ابو کے قبر پر جا رہی ہوں۔ جاؤ میری بچی، باہر گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، انہیں بتا دو گاڑی پر میں کہیں جا رہی ہوں۔ طیبہ بیگم جھٹ سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں رکشے پر چلی جاؤں گی دادو، پری بھی جلدی سے بولی تھی۔ دادو جو اپنی بہو کے لیے لتے لینے ہی لگی تھی، پری کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ دادو سے مل کر کوٹھی سے باہر آ گئی اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ تو میرا یہ کام ہو جائے گا؟ شانزے نے ایک لاکھ پکڑاتے ہوئے زین سے پوچھا۔ بالکل ہو جائے گا، میرے ایک جاننے والا ہے، وہ اتنے پیسوں میں کچھ بھی کر لے گا۔ پھر ٹھیک ہے، تمہیں بھی کمیشن مل جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ شانزے سے پرس کا کاندھے سے لگایا تھا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ یونیورسٹی کے بعد تم تو ایسے شہر چھوڑ کر بھاگی ہو، اس کے پھر نظر تک نہیں آئی۔ زین نے اسے روکا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے جلدی میں، تمہیں بتاؤں گی کہ کب موقع ہے، تم بندے کو تیار رکھنا۔ وہ تیار ہے، ویسے میرے پاس امپورٹڈ مال آیا ہوا ہے، آج کچھ کش تو بنتے ہیں۔ شانزے اس کے ہاتھ میں پکڑ دیکھا۔ یہاں ہی وہ رک گئی تھی، نہیں فلیٹ پر۔ چلو پھر، میں نے واپس پہنچنا ہے جلدی۔ ہاسٹل کے بعد شانزے کو بھی نشہ نہیں ملا تھا، سو وہ مان گئی تھی۔ وہ کئی بار فلیٹ پر جا چکی تھی اپنی فرینڈ کے گھر۔ زین نے بل پے کیا تو وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ زین نے ٹینا کو میسج کر دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ بازل کی فلائٹ ڈیلے ہو چکی تھی، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ پر بیزار بیٹھا ہوا تھا۔ گھنٹے بعد ہی فلائٹ ملتی اسے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، موبائل پر میسج موصول ہوا کہ اس کی میٹنگ کینسل ہو چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ بھڑکا تھا۔ دوسری پارٹی کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ لے کر باہر نکل آیا اور ڈرائیور کو کال کرنے لگا تاکہ وہ اسے واپس لے جائے۔ جب زین اور شانزے فلیٹ پر پہنچے تو ٹینا انہی کا ویٹ کر رہی تھی۔ ارے بے وفا عورت، آخر تم مل ہی گئی، وہ شانزے کے گلے لگی تھی۔ بس آ گئی یار، بزی ہی بہت، میرے لیے نہیں اپنی طلب میں ہوئی تم۔ ٹینا نے آنکھ ماری تو شانزے ہنسی تھی۔ زین سگریٹ بنا چکا تھا، تینوں نے ایک ساتھ سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگے۔ واہ یار، کمال ہے یہ تو، ٹینا نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا تو زین نے اسے گود میں بٹھا لیا اور کش لے کر اس کے منہ پر چھوڑنے لگا۔ تم لوگ اتنی جلدی شروع ہو گئے، شانزے نے ٹوکا۔ شباب کا نشہ بھی تو ہو، زین نے آنکھ ماری تھی۔ شانزے کی بھی نشہ چڑھنے لگا تھا۔ ان تینوں کا گروپ تھا، وہ ہاسٹل کے دنوں میں خوب موج مستی کرتے تھے۔ شانزے بھی اٹھ کر زین کے قریب آ بیٹھی تھی۔ ٹینا کے لبوں کو لبوں سے ملاتا ہوا زین کا ہاتھ۔ اب میں چلتی ہوں یار، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے سب سوال پوچھیں گے، شرٹ پہنتے ہوئے شانزے نے کہا تو ٹینا بولی، کہاں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ آنکھ مار کر ہنسی تھی۔ نہیں یار، زین تک میرا کام تھا، اس وجہ سے ملنے آئی تھی۔ کیا کام تھا؟ ٹینا چونکی۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا، میرا ایک کزن کروڑ پتی لڑکا ہے، بس اس کے چکر میں ہوں۔ اوہ ہاں، تمہاری تو اس سے منگنی ہونے والی تھی، لاسٹ ٹائم تم سے جب بات ہوئی تھی تب تم نے بتایا تھا۔ ہوتے ہوتے رہ گئی بس۔ کیا ہوا، زین سے پوچھ لینا تم۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، ٹینا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بتا دوں گا سب، زین بولا تو ٹینا نے سر ہلایا۔ چلو تمہیں دروازے تک چھوڑ دوں میں، کپڑے تو پہن لوں پہلے، شانزے نے ٹینا کو ٹوکا تھا۔ ارے آج دعوت ہے اس کی، تو کیا تکلف کرنا۔ ٹینا نے آنکھ ماری تو شانزے بولی، چلو انجوائے کرو، اور ہاں زین، میرا کام ہو جانا چاہیے۔ ڈونٹ وری، میں نے ڈیٹیلز بندے کو فارورڈ کر دی ہیں، اب تک تو وہ کام پر بھی لگ چکا ہوگا، بس اس کی پیمنٹ تیار رکھنا۔ میرا کام ہو گیا تو سمجھو تم سب مالا مال ہو گئے، اس کو پیسے مل جائیں گے، اور ہاں میری پیمنٹ تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ یہاں ہی لوں گا میں۔ زین نے دانت نکالے تھے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ابھی تم ٹینا کے ساتھ گزارا کر لو، یہ تو اپنی جانب ہے، زین نے ٹینا کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو شانزے نے سر ہلایا اور انہیں گڈ بائے بول کر فلیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ بازل گھر واپس آیا تو پری وش کمرے میں نہیں تھی۔ وہ دادو کے کمرے میں چلا آیا۔ دادو، پری کہاں ہے؟ وہ تو اپنے والدین کی قبروں پر گئی ہے۔ تو ساتھ کون گیا ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے رکشے پر، تمہاری ماں کو کہیں جانا تھا، گاڑی وہ لے گئی، ڈرائیور چھٹی پر، آج تو دوسری گاڑی کون چلاتا؟ یہ کیا بات ہوئی، کم از کم امی سے ڈراپ کر دیتی۔ ہاں، بازل نے خفگی سے کہا تھا۔
تمہیں اپنی ماں کا پتہ تو ہے؟ دادو نے کہا تو بازل سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی نے کیا مسئلہ ہے؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ فکر مت کرو میرے بچے، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، دادو نے اسے تسلی دی۔ چلے میں ذرا آرام کرتا ہوں، پریوش جب آئے گی تو میں اسے لے کر کہیں آؤٹنگ پر جاؤں گا۔ بازل دادو کو سلام کر کے اپنے روم میں چلا آیا۔ کافی تھکا ہوا تھا، سو لیٹتے ہی سے نیند آ گئی تھی۔ پری کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ قبرستان میں وہ جب بھی یہاں آتی تھی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی وہاں۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے رکشے کی تلاش میں نگاہیں سڑک پر دوڑائیں، مگر روڈ خالی تھا۔ پاس ہی گاڑیوں اور رکشوں کا اڈا تھا، وہ اس سمت ہی چلنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی چلی تھی کہ پیچھے سے کیری اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس میں سے کسی نے نکل کر پری کو دبوچا اور پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلائی تھی، مگر اس کی پکار ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اس کے اوپر کو اسپرے کیا تھا، وہ وہیں سیٹ پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی پھیلاتے ہوئے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ کام ہو گیا استاد؟ دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کال کاٹی اور گاڑی تیزی سے مطلوبہ جگہ پر بھگانے لگا۔ شان سے بازل کے گھر داخل ہوئی ہی تھی کہ زین کا میسیج آیا، تمہارا کام ہو گیا، پیمنٹ کل کر دینا۔ شان سے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کا کام ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ 2 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کروں گی میں اتنی جلدی؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ اسے اتنی جلدی امید نہیں تھی کہ زین کام کرے گا۔ اچانک وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ طیبہ بیگم نے کل اس کے سامنے ہی ایک سونے کا ہار اپنی الماری میں رکھا تھا جو اچھی خاصی مالیت کا تھا۔ لو، میرا کام تو بن گیا، ہار زین کو دے دوں گی اور اس کا الزام بھی پریوش پر ہی لگنا جو کچھ دن تک تو اب گم رہے گی۔ شانزے کے شیطانی دماغ نے فوراً راستہ دکھایا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کام اب اور زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ بازل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ 8 بجنے والے تھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر آیا۔ طیبہ بیگم کچن میں تھی۔ امی پری کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ وہ دادو کے کمرے میں آیا تھا، مگر دادو نے بتایا کہ انہیں لگا وہ آ گئی ہوگی اب تک۔ بازل نے فون نکالا اور پری کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ بازل کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پورچ میں آیا اور گاڑی نکال کر قبرستان کی طرف چلا نکلا۔ شانزے کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ پری نے چیخ ماری، ایک آواز بھی مزید نکالی تو تمہارا برا حال کر دوں گا میں۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھرایا تھا۔ شانزے سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ تم کچھ دن یہاں ہماری مہمان ہو، اس کے بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، نقاب پوش نے بتایا تھا۔ مجھے چھوڑ دے خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مگر نقاب پوش پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ اپنی بہتری چاہتی ہو تو کوئی چالاکی یا ہوشیاری مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حال کیا جائے گا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نقاب پوش اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ کھانا بیچ رہا ہوں، کھا کر چپ کر کے سو جانا۔ نقاب پوش پری کو رسیوں سے آزاد کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی تھی۔ پری کو رات اور دن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ وہ بس اب خاموشی سے کونے میں پڑی رہتی تھی۔ پتہ نہیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا تھا۔ وہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا ہوتا تھا۔ وہ کونے میں پڑی تھی جب دروازہ کھلا اور وہیں نقاب پوش اندر کھانا لے کر داخل ہوا تو وہ سہم کر کونے میں مزید سمٹ گئی۔ تمہاری آج شام آخری ہے ہمارے پاس۔ نقاب پوش کھانا رکھ کر اسے بتا کر واپس چلا گیا تھا۔ پری کو بھوک نہیں لگی تھی، گھبراہٹ اور رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سب باتوں کے باوجود صرف ایک اچھی بات ہوئی تھی کہ اس کا اغوا کرنے والا اس کی عزت سے نہیں کھیلے تھے۔ پتہ نہیں کل اسے کہاں بھیجا جانا تھا، آگے کیا ہوتا اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ بازل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پری کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ قبرستان کے ارد گرد کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں کیمرے لگے ہوں۔ گورکن بس اتنا بتا سکا تھا کہ پری قبرستان آئی تھی اور پھر واپس بھی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ طلحہ کے پاس پریشانی میں بیٹھا تھا۔ طلحہ اس کا کلاس فیلو تھا، کالج فیلو تھا اور وہ دونوں DS کرائم برانچ لگا ہوا تھا۔ یار مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا، بازل نے سر پکڑا تھا۔ حوصلہ کرو، ان کاموں میں وقت لگتا ہے بہت۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کوئی سراغ لگا سکوں۔
तुम्हारे बकौल तुम्हारी बीवी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई ख़ानदानी तनाज़ा था। ऐसे में इसे अगवा करना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तल्हा ने इसे हौसला दिया था। यार वो सारी ज़िंदगी घर में ही रही है। यूनिवर्सिटी के बाद तो वो बिल्कुल भी घर से नहीं निकलती थी। ना इसके दोस्त इतने या दुश्मन हो सकते उसके। वो परेशानी से बोला था। पूरा एक दिन गुजर चुका था। वो अपनी पूरी कोशिश कर चुका था कि कोई सुराग मिले इनको, मगर हर तरफ अंधेरा था। तुम ऐसा करो, घर का चक्कर लगा लो। रात से पागलों की तरह घूम रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आज हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। अगर ऐसा ही रहे तो तुम खुद बीमार हो जाओगे। तल्हा ने इसका कंधा थपका था। चलो मैं एक बार घर में ट्राई करता हूँ कि कुछ पता लगे। वो थके हुए अंदाज में खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, मैं आज हर सूरत तुम्हारी बीवी को ढूंढ निकालूंगा। तल्हा ने जाते जाते फिर यकीन दहानी कराई थी। बाजिल थके कदमों से थाने से बाहर निकल आया था। शान से यूनिवर्सिटी से डिग्री का पता करने के बहाने घर से निकल आई थी। हार इसके बैग में पड़ा हुआ था। वो सीधा टीना के फ्लैट पहुंची थी, जहां टीना और जैन उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी जल्दी मेरा मसला हल कर दोगे। देख लो बस, जैन हंसा था। टीना फ्रिज से विस्की निकाल लाई थी। ये इस बंदे की पेमेंट है, इसे सेल करके हिसाब चुकता करो। हैंड बैग से हार निकालते हुए शांता ने जैन को दिया था। जैन ने हार इसके हाथ से लिया और चेक करके टेबल पर रख दिया। अब मेरी पेमेंट। विस्की के घूंट भरते हुए जैन ने शांता की कमर पर हाथ फेरा था। वो भी दूंगी। शांता ने शर्ट उतारी थी। वाह यार, गाँव जाकर तो तुम हरी भरी हो गई हो, टीना ने तहसीन से इसके भलाई जिस्म को देखते हुए कहा। जैन ने हाथ बढ़ाकर शांता को अपनी गोद में बिठाया और विस्की से भरा गिलास इसके मुंह से लगाया, जिसे शांता ने की सांस में अपने अंदर उतार लिया। जैन अब इसके लबों को चूमता हुआ इसकी पैंट उतारने लगा था। टीना आराम से सोफे पर बैठी विस्की के घूंट भर रही थी और साथ शांता और जैन की मस्तियों को देख रही थी। वो गिलास पीकर नशा जब टीना के सर पर चढ़ने लगा तो इसने भी अपना लिबास उतार फेंका और इनके साथ शामिल हो गई। फ्लैट में अब बस सिस्कियों का राज था। बाजिल घर पहुंचा तो नया तमाशा लगा हुआ था। तैयबा बेगम ने शोर मचा रखा था कि परी इनका कीमती हार चुराकर फरार हुई है। क्या हो गया है अम्मी? पहले ही मैं इतना परेशान, ऊपर से आप नया तमाशा लगा रही हैं। वह मज़ीद तपा था। मैं तमाशा नहीं लगा रही, मेरा इतना कीमती हार सेट गायब है अलमारी से और ये तुम्हारी बीवी का ही काम है। फॉर गॉड सेक अम्मी, यहीं कहीं पड़ा होगा, आप अक्सर कहीं और चीज़ रख कर भूल जाती हैं। मैं पहले ही परेशान बहुत हूँ और मत करें परेशान। मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी कीमती चीज़ रख कर भूल जाऊँ। तुम्हारे सर पर बीवी का इश्क सवार है, पता नहीं कहाँ वो गुलछड़े उड़ा रही होगी। बाजिल को लगा वो अपना आप खो देगा। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है डैड? अब बाजिल इनके गले लग गया था। तुम लोगों की आवाज़ें बाहर तक जा रही हैं, पर कुछ देर बाहर क्या रहा? तुम लोगों ने क्या से क्या कर दिया है? तुम मेरे साथ चलो ऊपर। तैयबा बेगम को घूरते हुए वो बाजिल को ऊपर आने का इशारा करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। डैड मेरा परेशानी से बुरा हाल है, शुक्र है आप आ गए। मुझे पता है यहाँ के हालात से मैं बेखबर नहीं हूँ। वो स्टडी रूम में आए थे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो जेब से मोबाइल निकालते हुए बोले थे। बाजिल इनके पास ही खड़ा हो गया था। हेलो शीदे, मेरी बात सुन। वो किसी को कॉल पर सब बताने लगे थे। कुछ घंटों में पता चल जाएगा परिवेश का। बुरे लोगों को बुरे लोग जल्दी ढूंढ लेते हैं। कॉल काटते हुए उन्होंने बाजिल को तसल्ली दी थी। शीदा पुराना मुजरिम है, कुछ एहसान है इस पर मेरे जो आज उतारने का वक्त आ गया है। वो ज़मीन की तह में से भी ढूंढ कर निकाल लाएगा परी को, और जिन लोगों ने ये सब किया है उनका हश्र तो दुनिया देखेगी। तुम जाकर ज़रा आराम करो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाना अब। बाजिल को देखते हुए उन्होंने इसका कंधा थापका था। बाजिल कल से अब तक पहली बार कुछ उम्मीद जगी थी। वो तो सारी ज़िंदगी बाहर रहा था, मगर इसके डैड यहाँ ही थे। इनके ताल्लुकात हर तरह के लोगों से थे। वो कदरे पुरसकून हो गया था। उसे उम्मीद थी परी मिल जाएगी।